أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد امتلأت بفیض جودک جمیع اوعیۃ الطلبات، فما اعظم شأنک وما اعز سلطانک، یا بابک مفتوح للوافدین وجودک مباح للسائلین وعونک شامل للخلق اجمعین ورزقک مبسوط علی العالمین۔ حلمت علی من عصاک لعلہ یتوب الیک وامہلت من ناواک، فمن کان من اہل السعادۃ ختمت لہ بہا ومن کان من اہل الشقاوۃ خذلتہ بہا، سبحانک ما عادلک وارحمک، ہدیتنا الی الدین واظہرت البینات۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے لیے ہے، تیری سخاوت کے فیض کے ساتھ درخواستوں کے تمام برتن بھرے ہوئے ہیں۔ تیری شان کتنی عظیم ہے، تیری بادشاہت طاقتور اور عزت والی ہے۔ تیرا دروازہ آنے والوں کے لیے کھلا ہے اور تیری سخاوت مانگنے والوں کے لیے عام ہے۔ تیری مدد تمام مخلوقات کو شامل ہے اور تیرا رزق تمام جہانوں پر پھیلا دیا گیا ہے۔ جو تیری نافرمانی کرتا ہے پھر بھی تو بردباری سے کام لیتا ہے کہ شاید وہ تیری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ بس جو سعادت والوں میں سے ہیں تو نے ان کے لیے سعادت کی مہر لگا دی، اور جو محرومی والے ہیں تو نے ہی انہیں محرومی کے ساتھ بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یا اللہ، تو پاک ہے، تیرا انصاف کتنا زیادہ ہے اور تیری رحمت بھی کتنی زیادہ ہے۔ تو نے ہی ہمیں دین کی طرف ہدایت دی ہے اور تو نے ہی واضح دلائل کو ظاہر کیا ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے، اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب قرآن کریم اور اس کے چند مباحث۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم نے نہ صرف یہ کہ عربوں پر بلکہ غیر عربوں پر بھی بہت مؤثر اثرات ڈالے، یعنی اپنا اثر چھوڑا۔ قرآن کے اولین مخاطب ان پڑھ عرب تھے،
پھر بھی قرآن نے ان پر گہرا اثر چھوڑا اور انہیں مہذب انسان بنا دیا۔ قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے، اگر اس سے مسلسل تعلق قائم کیا جائے تو ہر مرتبے کا انسان، ہر درجے کا انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ پھر ہم نے تلاوت قرآن کے بارے میں پڑھا کہ تلاوت قرآن ہر ذکر سے زیادہ بلند ہے، اور عربی میں تلاوت کا معنی دو طرح سے کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے تلاوت کا؟ ایک ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے چلنا، یعنی اس کی پیروی کرنا۔ تلاوت قرآن کا ثواب بھی ہے، خواہ ترجمہ نہ بھی سمجھ میں آئے۔ اور افضل قرات کون سی ہے؟ نماز میں قرات، یس۔ اور قرات کے بغیر نماز ہوتی بھی نہیں، خاص طور پر سورت الفاتحہ۔ تلاوت کے آداب و حقوق بھی ہم نے پڑھے۔ کیا؟ کہ نیت خالص ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، تلاوت سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، منہ صاف ہونا چاہیے، دل کو حاضر رکھنا چاہیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، ابتداء میں تجوید اور ترتیل سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ پھر یہ ہم نے پڑھا کہ گھروں میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے نیبرہڈ کے بچے بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن فنڈ قائم کر کے بے روزگار حفاظ کو خادم قرآن بنانا چاہیے، یعنی ایسے قرآن پڑھانے والوں کو جو مختلف لیولز پر پڑھا رہے ہوں، ان کی سیلریز وغیرہ کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا۔ یعنی اگر انسان خود پڑھا سکتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر اللہ نے خود پڑھانے کے ساتھ ساتھ مال بھی دے رکھا ہے تو پھر اس قرآن کے راستے پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ پھر دوران تلاوت قرآن کے اندر جو احکامات ہیں یا جو آداب اور اخلاق کے بارے میں باتیں ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے، اور قرآن کے ذریعے دلوں کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو کل ہم نے ڈسکس کی تھی تفصیل سے۔ آج ہم تیسرا چیپٹر شروع کریں گے، باب نمبر 3، جو تعلیم قرآن کے بارے میں ہے، تعلیم القرآن۔ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم علم الصرف میں تفعیل کے وزن پر ہے۔ آپ نے کچھ ابواب کو ٹچ کیا؟ ابھی نہیں، اوکے۔ جس کی خصوصیت میں تسییر ہو جانا یا بنانا ہوتا ہے، اس کا معنی ملتا ہے۔ جیسے وَتَّرَ الْقَوْسَ، اس نے کمان کو زرہ دار بنا دیا۔ اسی طرح تعلیم کا معنی ہوگا کہ بتدریج مگر تسلسل کے ساتھ کسی کو علم کی روشنی سے منور کرنا تاکہ وہ تاریکیوں میں نہ بھٹکے۔ ٹھیک ہے؟ تعلیم کا کیا معنی ہے؟ بتدریج، یعنی گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ، لیکن تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنٹلی کسی کو علم کی روشنی سے منور کرنا تاکہ وہ تاریکیوں میں نہ بھٹکے، یعنی اس کو روشن کر دیا جائے، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، مسلسل سکھا کر۔ عربی زبان میں تعلیم میں علم دینے کے ساتھ ساتھ دینی، اخلاقی اور عملی تربیت اور صحیح رہنمائی کا پہلو بھی ہے۔ یعنی عربی میں اس کا لفظ جو ہے وہ صرف انفارمیشن دینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ، اور صرف علم دینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی، یعنی اس کی تربیت بھی کرنا مقصود ہے انسان کی، اور دینی رہنمائی کرنا بھی، عمل کرنے کے طریقے سکھانا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی لیے تعلیم القرآن کا مطلب کسی ناواقف کو بتدریج قرآنی علم سے آراستہ کر کے اسے عملی اور اخلاقی اعتبار سے صاحب قرآن بنانا ہے۔ یہ آپ کے کورس کے مقاصد میں سے بھی ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کا مطلب نہیں آتا ان کو آہستہ آہستہ سکھاتے سکھاتے نہ صرف یہ کہ قرآن کے معنی جانے جائیں بلکہ عمل اور اخلاق میں بھی بہتری لائی جائے۔ اسے ایسے علم سے مزین کرنا جو قرآن کے الفاظ اور عبارات کو
اور ان کے مفاہیم مفہوم کی جمع ہے، انڈرسٹینڈنگ، کو رسوخ سے پہچان پائے یعنی گہرائی میں سمجھ لے اور عالم ربانی کہلائے. یعنی قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا، رب والا بننا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنا، رب سے محبت کرنے والا اور رب کی طرف بلانے والا. یعنی ویسے بھی ہر انسان کا اپنے رب، اپنے خالق مالک سے ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کلوزنس آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اور یہ ایک مقصد ہے قرآن کی تعلیم کا. ظاہر ہے یہ تعلیم قرآن کو ایک بار پڑھنے سے نہیں بلکہ بار بار پڑھنے اور غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے. یعنی ایک دفعہ انسان پڑھتا ہے تو کل میں نے جو 3 کیٹیگریز آپ کو بتائی تو اس کو ایک طرح سے انفارمیشن ملتی، پھر وہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ انسان ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے لگتا ہے، اپنی لائف سے ریلیٹ کرنے لگتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ڈاٹس اپنی صحیح جگہ پر آ جاتے ہیں، ترتیب میں آ جاتے ہیں، جس سے زندگی پھول جیسی خوبصورت بن جاتی ہے. یعنی ایک مرتب زندگی، آرگنائز زندگی، یعنی پورا ایک لائف سٹائل چینج کرتا ہے قرآن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کیوں پڑھا جائے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اس میں توحید سے متعلق آیات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا وہ صحیح مطلب کیا ہے جس سے مشرکین اور کفار پریشانی کا شکار ہوئے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید مخالفت شروع کر دی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین مانتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، خالق مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر انہیں وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے. پھر یہ خالق اور مخلوق کا فرق بتاتا ہے اور یہ کہ معبود کسے کہتے ہیں اور من دون اللہ کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے. یعنی معبود کون ہے اور اس کے علاوہ باقی کون ہے. معبود تو خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، یہی بہت بڑا فرق ہے. کل ایسے ہی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا، اور میں کتنی چھوٹی ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہم جیسے حقیر، یعنی ہماری اصل کیا ہے نا، کتنے حقیر ہیں ہم. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے ہر لحاظ سے، یعنی کسی بھی لحاظ سے، اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنی عقل کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، مال کے اعتبار سے، یعنی جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سب کے اعتبار سے ہماری کیا حیثیت ہے اس کائنات میں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو واقعی ایک مانتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. بچی کو کیمرہ دیا ہوا کسی نے، وہ تصویر بنا رہی، اس کی ڈیلیٹ کروائی. جی، دعا اور عبادت یا عابد و معبود کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا باریک فرق ہے. یعنی دعا کیا ہے، عبادت کیا ہے، عابد کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے، یہ ساری ٹرمز ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ قرآن سے پتہ چلتی ہیں. ذکر اللہ کیا ہے، اللہ الصمد کون ہے، رب اور الہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کیا حقیقت ہے، اس کے مثل یا ایسی با اختیار ہستی کیا کوئی ہے. پھر قرآن مجید ہمیں ایمانیات کی تعلیم بھی دیتا ہے. ایمان کیا صرف یقین کا نام ہے یا اس کے علاوہ اس کا کچھ اور معنی بھی ہے. پھر ایمان بالغیب کی وضاحت بھی قرآن سے پتہ چلتی ہے. رسالت کی تعلیم بھی، ایمان بالرسالت میں رسول اور نبی کا اور رسول اور غیر نبی کا فرق اور حیثیت کیا ہے، رسالت، امامت اور ولایت میں کیا فرق ہے. پھر آخرت کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، موت و حیات، قبر، عذاب قبر، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ کے بعد یوم القیامہ وغیرہ کی وضاحت جیسی اہم تعلیم اس میں ہے. پھر شرعی احکام کی تعلیم بھی اس قرآن میں موجود ہے اور ان احکام کے مقاصد کیا ہیں،
کیا یہ احکام صرف عمل سے تعلق رکھتے ہیں یا عقائد اور اخلاق اور آداب وغیرہ سے بھی؟ پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے زبان کی معرفت بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اور عقلی استعداد بھی ضروری ہے۔ ابن خلدون اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں عرب محض اہل زبان ہونے کی بنا پر قرآن کے اجمال و تفصیل سے آگاہ ہو جاتے تھے۔ تفصیل کہتے ہیں نا ڈیٹیل کو، اور اجمال اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ مگر کیا یہ درست ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی علمی تعلیف محض اس زبان کے جاننے سے نہیں سمجھی جا سکتی، بلکہ اس تعلیف کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے زبان کی معرفت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور عقلی استعداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو یعنی اس علم کے مکلف وہی ہیں جن کے اندر استعداد ہے، یعنی جو کیپیبل ہیں، جن کے اندر ابیلٹی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے لغت کے خاص جو مفہوم ہوتے ہیں یا خاص معنی ہوتے ہیں لفظی معنوں سے ہٹ کر، ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اہل علم صحابہ میں سے بعض صحابہ قرآن مجید کے بعض کلمات کے مفہوم اور ادراک سے عاجز رہے، حالانکہ وہ اہل زبان تھے۔ مثلاً ابن کیا معنی رکھتا ہے؟ سیدنا عمر نے لا علمی کا اعتراف کیا، یعنی ان کو اس لفظ کا معنی نہیں معلوم۔ جیسے ہم مثلاً اردو یا انگریزی جانتے تو کیا ساری ڈکشنری ہمیں رٹی ہوئی ہے کہ اس کا ہر لفظ ہم نہیں جانتے؟ تو اسی طرح قرآن مجید کے بھی الفاظ بہت سے ایسے تھے کہ جن کو صحابہ فرسٹ ہینڈ نالج کے طور پر نہیں جانتے تھے کہ صرف کوئی عرب ہے۔ اور اس چیز کا مجھے پرسنلی بھی اتفاق ہوا، میرے ذہن میں بھی یہ خیال تھا کہ یہ عرب لوگ تو ان کی تو زبان عربی ہے، تو یہ تو پڑھتے عربی میڈیم میں ہیں اور یہ تو سب جانتے ہیں، تو ان کے لیے کیا قرآن مشکل ہے۔ تو جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو اس وقت ایک گلاسکو میں ایک سینٹر تھا، مسلم سینٹر، اس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس جمع ہوتے تھے، مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے وہ سینٹر بنا ہوا تھا۔ تو ہر ویکینڈ پہ ہم لوگ وہاں پر جاتے تھے، اور کبھی کوئی اسکالر آتے، کبھی، لیکن یہ کہ اور کچھ نہیں، تو ہم اسٹوڈنٹس کے اپنا میل ملاقات، کھانا پینا اور چھوٹے چھوٹے حلقات وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ تو اس میں جب میں نے دیکھا کہ عرب خواتین ہیں لیکن قرآن نہیں سمجھتی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی نا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے علامہ اقبال کی کتاب پوئٹری جو ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ آپ اردو جانتے ہیں تو مجھے پڑھا دیں، تو ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہرحال ایک قابلیت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، سیکھے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم دینا کیوں ضروری ہے؟ کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت سے لوگ اس پر آپ پر بھی اعتراض کرتے ہوں گے کہ آپ کیا پڑھنے جاتے ہیں، یہ تو آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن لے لیں اور خود سے سمجھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف لینگویج کا جان لینا، ایون اگر آپ عربی زبان میں ماسٹرز بھی کر لیں تو کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں تو آپ قرآن ہی کو کیوں نہ سیکھیں، ڈائریکٹ اسی کو سیکھیں، وہیں سے عربی آ جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ لمبا روٹ لے کے اس پر آئے، اور پھر بھی آپ سیکھ بھی لیں جتنی چاہے عربی اور جتنی چاہے گرامر، لیکن جب قرآن پہ آئیں گے تو اس کا تو اپنا ہی مزاج ہے جو آپ کو اس کو اسی طرح پھر سمجھنا پڑے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم قرآن کے لیے صرف زبان کافی نہیں ہے، بلکہ یعنی ذہنی استعداد اور علمی استعداد کا مطلب قابلیت، تیاری ضروری ہے۔ اسی طرح مثلاً او یاخذہم علی تخوف کا کیا معنی ہے؟ برسر منبر صحابہ کرام سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا سوال کیا تھا، تو ایک حذلی نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ اس کا معنی تنقص ہے۔ تنقص کا معنی ہوتا ہے اتنی کمی کرنا کہ خوف آنے لگے، یعنی کسی چیز میں کمی کرنا اور اتنی کمی کر دینا کہ انسان ڈرنے لگے۔ اور دلیل میں یہ شعر پڑھا، جیسے آپ کے مثلاً بلڈ کے اندر کوئی وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے، آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، یا کچھ ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات اتنا ڈینجرس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ خوف آنے لگے۔ تو یہ تخوف کا معنی ہے، تنقص۔
اور دلیل میں یہ شعر بھی پڑھا عربی کا، تخوف الرحل منها تامکا قردا کما تخوف عودا نبعت السفن. اس کی پالان سکڑ کر ایسے کم پڑ گئی، یعنی پالان ہوتی ہے وہ پالکی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے نا، تو وہ یعنی کہ جیسے شرنک ہو جاتی ہے نا لکڑی، تو وہ سکڑ گئی ایسے کم پڑ گئی جیسے کھردری کھال تیروں کی لکڑی کو کم پڑ جاتی ہے، یعنی وہ سکڑ جاتی ہے. تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں فاطر السماوات کا صحیح مفہوم میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ فاطر اور خالق میں کیا فرق ہے. ایک بار 2 اعرابی ایک کنویں کے متعلق جھگڑا میرے پاس لے کر آئے. ان میں سے ایک نے اپنے حق کے ملکیت کے ثبوت میں کہا انا فطرتھا، میں نے ہی پہلی مرتبہ اس کنویں کو کھودا ہے. یہ کلمہ سنتے ہی مجھے اس مشکل کا جواب مل گیا کہ فاطر السماوات کا کیا مطلب ہے. ہم تو عام طور پہ ترجمہ کر دیتے نا پیدا کرنے والا ہے، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے خیط ابیض اور خیط اسود کا جو مفہوم لیا وہ بھی اس خیال کو رد کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے تھے، کالا اور ایک سفید، کیونکہ لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے نا. تو کہ بعض صحابہ محض قرآن سن کر ہی اس کے معنی و مفہوم کی تہ تک پہنچ جاتے تھے. آپ نے ان کی اصلاح فرماتے ہوئے فرمایا کہ انک لعریض القفا انما ہی سواد اللیل و بیاض النہار، تمہارا سرہانہ تو بہت وسیع ہے، یعنی تم نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لے سفید اور کالا دھاگا، اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی روشنی ہے. پھر اسی طرح مترادف اور متباین الفاظ کا فرق جاننا. مترادف ہوتا ہے ملتے جلتے اور متباین اس کا اپوزٹ ہے. قرآن کریم کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. اس کی اپنی لغت ہے، ضرب الامثال ہیں. غریب، غریب سے مراد پور نہیں، غریب سے مراد اجنبی. مشکل، مترادف الفاظ ہیں، مثلا قلب، فؤاد اور صدر میں کیا فرق ہے. اس میں یہ کتاب بہت فائدہ دیتی ہے. عبد الرحمن کیلانی جن کی تفسیر القرآن ہے نا، ان کی کتاب ہے مترادفات القرآن، یعنی قرآن میں سینونیمز ہیں. اور متباین کلمات میں مثلا یشری، یشری کا کیا معنی ہے؟ اشترا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خریدنا اور بیچنا. تو یہ متباین ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. المولا، مولا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مولانا، مددگار اور ہمارا آقا. مولا، مولانا نہیں کہتے اردو میں بھی، مولانا صاحب، تو وہ ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے لیڈر کے معنی میں ہوتا. اور مولا ابن نافع، مولا ابن عمر کا کیا مطلب ہے؟ غلام. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے آپس میں لفظ ایک ہے لیکن 2 متباین معنی ہیں. اسی طرح ظن، ظن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گمان. اور یقین بھی، انا اگر بعد میں ہے. زعامہ کا بھی یہ دونوں ہی معنی ہیں، گمان بھی اور یقین بھی. بعض کلمات یعنی یہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کا لفظی مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور ان سے مراد کچھ اور ہوتی ہے. وہ لفظی مطلب کے برعکس ہوتا ہے، جیسے ریب المنون، زمانے کے حوادث. ان سب کو جاننے کے لیے فقہ اللغہ کا علم ضروری ہے، اور اس کے لیے ڈکشنری اور مترادفات کی کتاب اور لغات کی کتابیں ہیں الحمدللہ، اور فروق اللغات پر بھی کتابیں ہیں. عربی زبان کو جو پختگی اور دوام حاصل ہے، اس کی وجہ اس کی فصاحت و بلاغت اور الفاظ کا وسیع ذخیرہ، وکیبلری ہے. یہ خاندانی سسٹم کی طرح اس کا نظام ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بچے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے. ماضی، مختلف صیغوں کے پھر معنی جاننا ضروری ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ اسی طرح ترجمہ قرآن سیکھ رہے ہیں. ماضی، مضارع، حاضر، مستقبل، امر، نہیں، اسم ظرف، افعال التفضیل کے ہمراہ مبالغے کسی کے ہیں. مثلا اسم فاعل کا مبالغہ فعال ہے. جو انسان زندگی میں ایک آدھ بار جھوٹ بولے تو اسے کاذب کہتے ہیں، اور اگر ہر لفظ یا ہر بار جھوٹ بولے تو کذاب کہہ دیتے ہیں، یہ بہت ہی جھوٹا. اب دونوں میں فرق ہے، روٹ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، لیکن حالت کے فرق ہونے سے لفظ فرق ہو گیا. چڑیوں کی چونچ کو زقزقۃ الاسافیر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے حروف میں زقزقہ ہوتا ہے جو اسا کے بالکل مناسب ہے. جو فعل سنائی ہے. فعل سنائی کیا ہوتا ہے؟ جس میں 2 حرف ایک جیسے 2 دفعہ ریپیٹ ہوتے.
اثنین دو کو کہتے ہیں نا، اس سے سنائی آگے، جس میں مضاعف یا تکرار کا معنی ملتا ہے، جیسے اللیل یعسعس، رات بتدریج آتی ہے اور بتدریج چلی جاتی ہے، یعنی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے اندھیرا آتا ہے اور پھر اسی طرح ختم ہوتا ہے۔ کتنی اللہ کی قدرت، کتنی مہربانی ہے اس میں۔ اگر ایک دم لائٹ آن اینڈ آف ہو جائے، صبح جب اٹھ کے لائٹ آن کرتے تو آنکھوں پہ کتنی بھاری گزرتی ہے، تو اگر اسی طرح دنیا کی بھی، آسمانوں پہ بھی ایسا ہی ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ تو یہ آس اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ گئی۔ اس کی اپنی رموز اور ایبریویشنز ہیں، اس میں مترادفات اور ازداد ہیں، یعنی اس لغت میں۔ لسان العرب میں، یہ عربی کی ڈکشنری ہے بہت بڑی، 80,000 مادے ہیں، روٹ لیٹرز 80,000، ہر مادے کے 50 یا 60 فعل یا اسم ہیں، یعنی اتنے خاندان ہیں آگے پھر۔ جبکہ آج کل کی رائی زبانوں میں زیادہ 25,000 الفاظ ہوتے ہیں، اس سے باقی زبان بن رہی ہوتی۔ ان مادوں کے اعراب ہیں اور بڑے باریک معنی اپنے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں، کبھی ایک ہی حرکت معنی کو بدل دیتی ہے، جیسے قدمہ یعنی سبقہ بقدمہ، قدمہ بمعنی حضرہ، یعنی قدمہ کا مطلب ہے اپنا قدم آگے بڑھایا، اور قدمہ حضرہ حاضر ہوا، اور قدمہ قدیم ہو گیا۔ آپ مصباح لغات لیں نا تو اس میں آپ کو پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ڈکشنری کوئی ہے یا نہیں، آن لائن دیکھتے ہیں کہ نہیں، معانی الکلمات بہت معروف ہے، تو اس میں جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو یہ فرق آپ کو نظر آتے ہیں، ایک ہی روٹ سے قدمہ، قدیمہ، قدومہ، اور تینوں میں معنی کا تھوڑا تھوڑا فرق آ جائے گا۔ تو حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی عربی زبان میں لیٹرز کے معنی بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک سینس پائی جاتی ہے۔ مثلاً حرف سین جس لفظ میں ہوگا وہ داخلی شے ہوگی، اندرونی چیز ہوگی، جیسے نفس، نفسا سانس لینا، حس یعنی فیل جو ہوتی ہے، انس محبت، لمس ٹچ، ہمس لا تسمعوا الا ہمسا یعنی وہ آواز جو لاؤڈ نہیں ہوتی، منہ کے اندر ہی اندر ہوتی ہے، وسوسہ یہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، سر راز، اسرار جسے، تو یہ سین سے جو لفظ بنے، تو اب آپ یہ صرف غور بھی کیجئے، مختلف اور لفظ جب قرآن آج پڑھیں گے نا انشاءاللہ تلاوت کریں گے تو اس میں اس طرح کے لفظ ڈھونڈیے۔ جس لفظ میں غین ہو وہ نظر سے دور شے کا معنی دیتا ہے، جیسے غائب، غش، غیبت، غلا، غلا مہنگائی کو کہتے ہیں۔ جس کلمہ میں را ہو اس میں پے در پے اور تکرار فعل کے معنی ہوں گے، یعنی تکرار ہوگی، ریپیٹیشن ہوگی، جیسے جرہ کھینچا، مرہ گزرا، کرہ حملہ کیا، فرہ دوڑ گیا۔ جس کلمہ میں کاف ہو وہ ایک دوسرے کو مارنے یا مزاحمت کرنے کے معنی میں ہوں گے، جیسے طرقہ دروازے کو طرق بجایا، ٹھک ٹھک ٹھک، والسماء والطارق، طارق کون سا سٹار ہے؟ ناکنگ سٹار ہے۔ بصقہ جیسے تھوک پھینکنا، لصقہ چمٹنا، غرقہ غرق ہونا۔ یہ محاسن دیگر بدلتی زبانوں میں کہاں ہے؟ اور زبانوں میں تو یہ نہیں، اردو میں، عربی، انگلش میں، کسی زبان میں چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ اسی طرح فا سے، جو یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن ویسے ہی آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں، فا سے جو لفظ ہوتے ہیں ان میں کھلنے کا معنی، الگ ہونے، جیسے فرق جدا ہونے کا، فصل بھی ایک سے دوسرے کو، فلق جی فطر، فسق۔ پھر اسی طرح اپنے مدعا کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنا اس کا شیوا ہے، اس میں نرمی اور شدت اور شعور و جذبات سے مکمل وابستگی کا عنصر غالب ہے، دوسری زبانوں میں ایسا قطعاً نہیں۔ یعنی عربی زبان میں ایک تو اختصار بھی پایا جاتا ہے، وسیع ہونے کے باوجود اس مختصر یعنی اس میں بریف ہوتی ہے، جامع ہوتی ہے، نرمی اور شدت بھی، شعور اور جذبات بھی اس میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔
اگر دنیاوی منفعت کے لیے دیگر زبانیں سیکھی جا سکتی تو عربی کیوں نہیں سیکھی جا سکتی؟ اور عربی سے زیادہ قرآن کیوں نہیں سیکھا جا سکتا؟ عربی زبان کی فصاحت و برکت، عربی زبان کی برکت ہے کہ وہ دنیا کی معیاری اور دائمی ادبی زبان بن گئی ہے۔ مسلمان بھی بلا رنگ و نسل آپس میں اس زبان کی برکت اور محبت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اسپین میں عربی زبان کے رواج نے یورپین زبانوں کو بے شمار عربی الفاظ بخشے جو آج بھی ان زبانوں میں بخوبی جانے جا سکتے ہیں، جیسے ارض اور ارتھ۔ اسی طرح اور لفظ بھی ہیں، باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی۔ وہ جو مدینہ بکس ہے نا، ان کے جو رائٹر ہیں وہ آئے تھے ایک دفعہ الہدیٰ میں، یہیں پر انہوں نے لیکچر دیا تھا، تو انہوں نے ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتایا تھا، شاید انہی کی کلیکشن ہے، کہ یورپین زبانوں میں کون سے لفظ ایسے ہیں جو عربی سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر اس کتاب کا علم اور عمل روح میں رچ بس جانا۔ اسلاف امت اس فرض کو جانتے اور نبھاتے تھے، وہ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی سیکھتے سکھاتے تھے، یہی ذریعہ تھا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے تو یہ کتاب ان کی روح اور خون میں رچ بس گئی تھی۔ مشہور تابعی ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا گا کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک پڑھا تھا، اور شاید 13 بار پڑھا تھا۔ ہمیں سیدنا عثمان غنی اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم نے بتایا، کن کو بتایا؟ ابو عبد الرحمن السلمی کو، جن سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ جب تک وہ کیا کہتے تھے یہ صحابی حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات کی تلاوت کرنا اور ان پر عمل کرنا نہ سیکھ لیتے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا، اس کا صحیح ادراک کیا اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی جانا، یعنی پڑھنا بھی سیکھا، سمجھا بھی اور عمل بھی کرنا سیکھا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جہاں کہیں تعلیم القرآن ہو رہا ہو تو وہاں صرف پڑھنا کافی نہیں، بلکہ سمجھنا اور پھر عمل کرنا بھی آنا چاہیے، عمل کے طریقے بھی ساتھ ساتھ بتانے چاہیے۔ صحابہ مصروفیات کے باوجود قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صحابہ تاجر بھی تھے، مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، بڑھئی بھی، دانشور بھی تھے، مدبر بھی، دیہاتی بھی تھے اور شہری بھی تھے۔ روزگار اور پیشے یعنی پروفیشنز جو ہیں یا دیگر مصروفیات کی بنا پر انہوں نے تعلیم قرآن کو فراموش نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ہر لحاظ سے مفید اور بابرکت پا کر سیکھا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور سب کے لیے ہے، ہمیں بھی آج ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن سبھی کے لیے اترا تھا اور ہر ایک کے لیے تھا، اور اسے ہر دل میں اتارنے کا کہا گیا تھا، اور اس لیے اس سے کسی کی پراپرٹی نہیں کہا گیا، یعنی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ یہ عربوں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے یا کسی اور بنا پر کسی خاص ملک سے تعلق رکھتا، نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ ویژن پبلیکیشن رائٹ ہے، ساری دنیا میں قرآن چھپ رہے ہیں، کوئی کلیم نہیں کرتا اس کو۔ بالکل، قرآن مجید ہر دور کے لیے نئی کتاب ہے، یہ ایک لیونگ بک ہے، زندہ کتاب ہے، یعنی ہر دور میں اور ہر انسان کے مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ سورج کی روشنی کی طرح قرآن اپنا نور اور علم پھیلاتا جاتا ہے، جتنی کھلی اور بڑی کھڑکی ہوگی اتنی روشنی سورج کی زیادہ اندر آئے گی۔ اب یہ آپ کی کھڑکی کتنی ہے اور آپ کتنی کھولنا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنی محنت کریں گے، جتنی تکرار کریں گے، جتنی بار اس کو پڑھیں گے، اتنا ہی فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ قرآن ہی سے آج کے مسائل کا مقابلہ ممکن ہے۔ دور حاضر الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اس کی جنگ نے نظریاتی سرحدیں برائے نام کر دی ہیں۔ اس جنگ میں جھوٹ، فحاشی اور استحصال یعنی مینوپولیٹ کرنا دوسروں کو عام ہے۔ جی، نظریاتی سرحدیں یعنی نظریہ ہے نا، ایک توحید ایک نظریہ ہے، شرک ایک نظریہ ہے، تو اب
پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک نظریے کے ماننے والے، ایک آئیڈیالوجی، نظریہ آئیڈیالوجی کو بھی کہتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کو ماننے والے ایک خاص علاقے میں، ایک ملک میں، ایک جگہ پہ رہتے تھے. اب تو گلوبل ولیج بن گیا ہے اور ہر جگہ ہر طرح کی چیزوں کے اثرات پہنچ رہے ہیں. یعنی مسلمان ملکوں کے اندر وہ نظریات اور ینگ جنریشن کے اندر وہ نظریات آ گئے ہیں کہ جو کبھی اس طرح بچوں کے اندر نہیں آتے تھے، کیونکہ انہیں ایکسس ہو گئی ہے ہر طرح کی باتیں جاننے کی. اسی طرح جو نان مسلم ہیں ان کے پاس ایکسس ہو گئی ہے اسلام کو جاننے کی، قرآن کو جاننے کی. تو وہ جو پہلے وہ باؤنڈریز ہوتی تھی وہ اس طرح کی باؤنڈریز نہیں رہی. تعلیم قرآن ہی اس جنگ کا مقابلہ کر سکتی ہے. یعنی آپ اپنے بچوں کو غلط قسم کے نظریات سے بچا نہیں سکتے. بچے تو کیا، خود کو بھی، جب تک آپ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا. یعنی اگر آپ نے ان کو قرآن پہ لگا دیا تو پھر آپ کا بہت سا کام کم ہو جائے گا. لیکن ہم سب کچھ پڑھاتے ہیں انہیں، قرآن ہی نہیں پڑھاتے. لہذا پھر وہ جب اپنی مرضی کرتے ہیں اور یعنی اس طرح کے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اسکالر ان کو ملے جو ان کے سوالوں کو بس جواب دے دے تو وہ شاید مسلمان بن جائے. مسئلہ وہاں بھی ختم نہیں ہوگا کہ جب تک کہ تعلیم نہیں ہوگی. تعلیم ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہی شروع کر دینا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، ہمیں واپس کہاں جانا ہے، ہمارا انجام کیا ہے. تو جب اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اپنا قبلہ خود ہی درست کر لیں گے. ہماری ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا مداوع اسی کی تعلیم میں ہے. اگر اللہ کے اس کلام پر ہمارا ایمان ہو تو ہمیں دوست و دشمن کی صحیح تمیز ہو سکتی ہے. اس میں بہت سی تنبیہات ہیں جن کے اسباق ہمیں بار بار یاد کروائے گئے ہیں، جو ہمارے مشکل حالات میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. عباد الرحمن بننا ہمارا کام ہے. قرآن تو رہنمائی کر رہا ہے، آگے فائدہ کون اٹھاتا ہے یہ پھر آپ کی اپنی مرضی. پھر اسی طرح قرآن نے ہمیں باطل مذاہب، غلط عقائد، نظریات سے بھی آگاہ کیا ہے. انہیں سمجھنے کے لیے ایسے مذاہب کی اصل زبان کا علم ہونا تاکہ اصل مصادر سمجھے جا سکیں، پھر ان کا تقابلی مطالعہ کرنا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن میں بیان شدہ شریعت اور ایک رہنما شریعت ہے. اس کے مقابل میں بے شمار نظریات اور قانون بنے جو وقتی سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے بعد مغلوب ہو گئے. مگر کیا یہی قوانین انسانوں میں مساوات یا متوازن زندگی کی ضمانت دے سکے؟ پھر یہ کہ تاریخ کو بھی جاننا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن نے اپنے خیرخواہوں کو تاریخ کی ایک مثال دے کر ضمانت دی ہے کہ خلفائے راشدین کے عہد میں ایسا ممکن ہو سکا. اس لیے اس کی تعلیمات سمجھنا، تسلیم کرنا ضروری ہے. تاریخ یہود اور آغاز مسیحیت دونوں مسخ شدہ ہیں. یعنی اصل دین باقی نہیں رہا اور مشرکانہ مذاہب کا کوئی سر پیر نہیں. قرآن کریم کے مطابق ان مذاہب کی تاریخ دجل، فریب و ظلم و جبر کی تاریخ ہے. انسانی خون سے کھیلنے والے کیا انسانیت کے رہنما بن سکتے ہیں؟ یہ سب مذاہب جھوٹ کے سہارے چل رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ان کے گھر کے بے شمار بیدی موجود ہیں جو ان کی لنکا ڈھا رہے ہیں، یعنی وہ اس کی حقیقت واضح کر رہے ہیں. قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن ہے. قرآن کریم نے اسی جھوٹ کا انکشاف 1500 سال پہلے کر دیا تھا. اس لیے ایک مومن یہی ایمان رکھتا ہے کہ یہود و نصارہ دونوں نے علمی، روحانی اور اصلاحی بددیانتی کی ہے، اور یہی ملزم ہے. قرآن کریم پہلی کتابوں کا مہیمن یعنی نگران یا ناسخ ہے. یعنی اس پچھلی کتابوں میں جو صحیح تعلیمات تھیں وہ قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دی گئی ہیں. پھر اسی طرح شرک اور مشرکین کے اعمال کو سمجھنا بھی ضروری ہے. دنیا بھر میں پھیلی مشرکین کی بین الاقوامی منڈی اور ان کی مختلف مشرکانہ سرگرمیوں اور رسم و رواج کے ہر اہم پہلو پر قرآن نے روشنی ڈال دی ہے. کیا مزید کچھ وضاحت کی ضرورت ہے؟ اس گند اور کیچڑ سے لت پت دنیا کو صرف قرآن کا طالب علم ہی صاف ستھرا اور امن کا گہوارہ بنا سکتا ہے، اور اسی سے ہی سب کی گردنیں ایک ہی رب کی چوکٹ پہ جھک سکتی ہیں. یعنی قرآن ہی ہے جو سب کی اصلاح کر سکتا ہے. ورنہ انسان اگر انسانوں کو بتائیں تو وہ کہیں گے تو آپ کی بات ہے، شاید آپ کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے. تو یہ تو ایک کامن گراؤنڈ ہے جو سب کے لیے ہے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب اور دین پر ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم قرآن تھے
یہی آپ کا منصب تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس سے اپنا ایک احسان عظیم فرمایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اسی طرح الرحمن علم القرآن، بہت مہربان جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو کتاب کی تعلیم کس نے دی؟ سب سے پہلے تعلیم دینے والا الرحمن ہے، پھر اسے لے کر آنے والا جبریل امین ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی اور معلم ہے. قرآن کی جی مربی تربیت کرنے والا، جی مینٹور، یعنی آپ نے صرف سکھایا ہی نہیں بلکہ تربیت بھی کی ہے ساتھ. جی استاذ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو قرآن اگر ماؤں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو تھوڑا تھوڑا ٹپس بچوں کو ادھر ادھر چلتے پھرتے بھی دے سکتی ہیں، اور بچوں کو بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی. کوئی بڑا بچہ تھا، یونیورسٹی کا بچہ، اور کوئی خاتون ان کو قرآن پڑھاتی تھی، تو وہ انہوں نے کہا بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھنا. اس نے کہا جی میں ضرور پڑھوں گا. اگلے دن انہوں نے پوچھا آپ نے پڑھی تھی نماز آج فجر کی؟ کہتا جی. میں نے کہا انہوں نے کہا بیٹے آپ نے کتنی پڑھی تھی؟ تو کہنے لگے 2 نفل. تو انہوں نے کہا 2 نفل؟ وہ تو کہتے ہیں 2 نفل ہی پڑھتے ہیں نا صبح کی نماز. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا 2 سنت اور 2 فرض ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سنت اور فرض کیا ہے؟ یونیورسٹی کا بچہ مسلمانوں کا. اور سبحان اللہ میں یہ کہتی ہوں کہ ماؤں کی کتنی ضرورت ہے تربیت کی، کہ اگر بچہ یونیورسٹی میں چلا گیا اور اس کو سنت فرض کا نہیں پتا. یہاں کے اسکولوں کے نصاب میں اسلامیات تو نہیں ہے نا. پاکستان میں تو آپ بچوں کو اسکول بھیج کے دوبارہ دروازے بند کر کے سو جائیں تو آپ آرام فرما سکتے ہیں، لیکن یہاں تو آپ کو پاسبل ہی نہیں ہے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کچھ آپ کو خود ہی سکھانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فار گرانٹیڈ لے خود ہی سمجھ جائیں گے، خود کیسے سمجھیں؟ جی یہاں پہ تو آئی فیل کہ مدرس کی اسپیشلی ڈبل ڈیوٹی ہو جاتی ہے، نہ صرف کہ آپ نے انہیں سکھانا ہے جو وہ باہر سے سیکھ کے آئیں گے، اور اس کو نیوٹرلائز بھی کرنا ہے. ایگزیکٹلی، پہلے آپ نے کلین کرنا ہے پھر اپنا اس کے اندر بالکل ایڈ کرنا. بالکل تو یہاں پہ تمہاری ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے. بالکل. تو قرآن کی تبیین کی ذمہ، تبیین ہوتا بیان کرنا. سورہ نحل کی آیت 44 میں قرآن کریم کی وضاحت اور بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں کا ذکر یوں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے. اللہ نے آپ کو وہ تعلیم دی اور وہ سکھا دیا جس سے آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور آپ کو اس کی تعلیم جبریل امین نے دی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ شدید القویٰ، اسے بہت زبردست قوت والے فرشتے جبریل نے سکھایا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھے. اسی منصب کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. آپ خود فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسی ابن مریم علیہم السلام، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں. یعنی کیا تھا وہ اس میں آتا نا، وہ یہ جو آیت ہے نا کما ارسلنا فیکم رسولا، اس کی دعا کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یس، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. نبی کریم قرآن کی تلاوت بھی سکھاتے تھے اور معنی بھی سکھاتے تھے. آپ نے ایک طرف پورے قرآن مجید کی تلاوت صحابہ کرام کے سامنے کی تو دوسری طرف ان کے سامنے قرآن مجید کے مطالب اور معنی بھی بیان کیے. چنانچہ تعلیم قرآن ہی کے دوران آپ نے اقیم الصلاۃ کا معنی اور مفہوم واضح کیا اور حج البیت کی تفاصیل بیان کی. اسی تعلیم نے آت الزکوٰۃ کا معنی متعین کیا، یعنی وہ متعین کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی فکس کیا، اسپیسیفائی کیا. اور اسی نے رمضان کے روزوں کی اہمیت کو اجاگر کیا. روزمرہ کی زندگی اور معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے معلم تھے، چلتے پھرتے معلم تھے. یہ جو ابھی ہمارا بات کر رہی تھی نا کہ مائیں اگر سیکھتی ہوں تو چلتے پھرتے ان وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا سکتی ہیں،
یعنی باقاعدہ بھی آپ سکھائیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب اور عمل کی باتیں اور تزکیہ کے معاملات یہ سب ساتھ ساتھ سکھائے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا ہر عمل، خواہ وہ گھر کی چار دیواری میں ہوتا یا گھر سے باہر، قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے سے متعلق تعلیم دی تھی۔ آپ ایک کامیاب معلم تھے۔ کیا عجب تعلیمات تھیں، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، تجارت، غزوات، دعوت دین، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں آپ نے رہنما اصول نہ دیے ہوں۔ حدیث کی کتب میں محدثین کے بنائے ہوئے عنوانات بھی اس کا ثبوت ہیں۔ پھر بہترین معلم کو بہترین شاگرد بھی ملے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ تعلیم بتدریج ان کا اڑنا بچھونا بن گئی۔ دار ارقم ہو، یہ مکہ میں تھا، ٹھیک ہے، یا اصحاب صفہ، یہ کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ ہر نیا آنے والا حلقہ رسول میں بیٹھتا، یعنی جو مسلمان ہوتا جاتا وہ آ کے بیٹھتا جاتا اور تعلیم حاصل کرتا جاتا۔ قرآن مجید کی عبارت کو، اس کے معنی اور مفہوم کو قرات سمیت سیکھتا، پھر واپس جا کر دوسروں کو سکھاتا۔ ابتدائی دور میں تعلیم قرآن کے لیے خباب بن الارت اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما اس کی مثال ہیں۔ ہر دور کے عصری تقاضوں کو پورا کرنے والی تعلیم ہے۔ عصری تقاضے کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کے، عصر کہتے ہیں نا زمانے کو، اس ٹائم کا، یعنی ٹائم پیریڈ۔ تقاضے مطلب نیڈز، ڈیمانڈز۔ یہ تعلیم بہت سادہ اور اس دور کے حالات کے عین مطابق تھی۔ اس تعلیم میں قرآن مجید کی تلاوت غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی، جسے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اس لیے لوگ قرآن کی آیات اور الفاظ کو سنتے جاتے اور اس کے معنی اور مفہوم کو دل و دماغ میں اتارتے جاتے۔ صحابہ اس کے معنی سمجھتے تھے، وہ متشابہات میں نہ پڑھتے تھے۔ علم الہی جو اللہ نے آپ کو بخشا ہوتا، اس کی روشنی میں آپ صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ رسم و رواج کے بوجھ اور معاشرے کا بگاڑ دور کرنے والی تعلیم ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین کا محاذ ہے، رسم و رواج کے بوجھ ہیں، اخلاق کی کمی ہے۔ ان رسم و رواج میں کیا تھا؟ جیسے خواتین کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، نکاح میں اپنی کوئی سے نہیں، اور شادیوں کی کوئی لمٹ نہیں، بہت ساری ایسی رسمیں تھیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ یعنی قرآن نے آ کر ان سب کی اصلاح کی۔ اخلاق کی کمی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ بیمار دل، بیمار سوچیں عام ہیں، عبادات ہیں کہ خرافات، یعنی ان کے طور طریقے جو تھے طواف کے، مکہ یعنی خانہ کعبہ کے، اور بتوں کی عبادت اور چڑھاوے چڑھانا، اور یہ سب کیا تھا؟ خرافات۔ انسانی تہذیب ہے کہ درندگی، یعنی یہ کوئی سویلائزیشن تو نہیں ہے۔ اس میں تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات وہ بچوں تک کو قربان کر دیتے، خوبصورت ینگ لڑکیوں کو قربان کر دیتے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں۔ یہ سب ماحول تھا جس کی تہ میں کئی اور الجھنیں تھیں۔ رہنما راہزن تھے، ابا پوش سے پوش تھے، قبائیں اپنے حرص و آز کی گواہ تھیں، یعنی جو لوگ مذہبی لیڈرشپ کے رول پر بھی تھے وہ بھی محض ایک کاروبار چمکا رہے تھے، اور مذہب اپنی خرافات سمیت غیر محترم تھا، یعنی لوگ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے۔ معلم قرآن بطور ہادی، معلم قرآن ہادی بن کر اٹھے، یعنی ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے، خیر کی دعوت دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکمت و حسن واز سے شروع کیا، اپنی ذات کی بجائے کلام رب کو نمایاں کیا، اس کے فہم پر زور دیا، انہیں سنوارا اور عمل عقیدہ کو درست کیا۔ یوں خیر کے چاہنے والے ارد گرد اکٹھا ہوتے گئے اور پھر ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا، انہیں ذمہ داری دی اور بھرپور دی، جنہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا، یعنی انہوں نے آ کر سیکھا اور سکھایا، اور جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا انہوں نے اس کو پوری امانت داری سے نبھایا۔ یہی تھا معلم قرآن کا کردار اور ذمہ داری، جس نے ایک متحرک ادارے کی صورت میں رات دن کر کے 23 سال کے عرصے میں امت کو وہ افراد دیے جو شاید کوئی معلم تیار کر سکے، یعنی امت کو اتنے بہترین افراد جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ۔ پھر یہ جو تعلیم آپ دیتے تھے یہ سب کو سمجھ آنے والی سیدھی سی سادی تعلیم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن اس طرح دی کہ ہر شخص اس کے ایک ایک لفظ کا صحیح اور حقیقی ادراک کرنے لگا۔
کوئی انہونی باتیں نہ آپ نے کی اور نہ ہی قرآن کریم کی کسی آیت اور لفظ کے معنی و مفہوم کو آپ نے چھپایا، اور نہ ہی عقل اور فہم سے آری کوئی بات کی۔ فلسفیانہ رنگ تو مشرکوں میں تھا جو ہر بات، عمل اور معاملے میں ظاہر و باطن کے قائل تھے۔ صحابہ کرام قرآن کریم جب سمجھتے تو حقائق کھلتے اور سینہ بھی کھلتا، اور رب کی عظمت کے آگے ہر شخص جھکنے پر مجبور ہوتا، سب سے آس لگانے والا صرف ایک اللہ کا ہو جاتا۔ یہی وہ تعلیم تھی جو صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی تھی۔ تعلیم قرآن کا مطلب، تعلیم قرآن یہ ہے کہ الفاظ قرآن اور مطالب قرآن طالب علم پر اس طرح واضح ہوں کہ وہ نص کو بخوبی سمجھ جائے اور اسے کوئی مشکل یا ابہام نہ رہے۔ ایسا سادہ اور دل نشین انداز تعلیم جو طالب علم کی روح میں اتر جائے، وہ عمر بھر اس سے مستفید ہوتا رہے، غلط رجحانات اور من مانے مفاہیم کو بھی سمجھ سکے۔ معلم قرآن ربانی ہو تو لوگ بھی رب والے بن جائیں گے، یعنی اگر سکھانے والا اللہ سے جوڑنے والا ہو تو لوگوں کے اندر واقعی یہ صفت پیدا ہو جائے گی، اگر وہ خود بھی جڑا ہوا ہو تو۔ جی، وہ ضرور سوچے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، ہم کتنا بدلے ہیں، عقیدہ اور عمل درست ہوا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں اس کے لیے اصل رہنما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور منہج ہی ہیں، جن سے فیضیاب ہو کر وہ قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عمل کے لیے تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن عمل کے لیے پھر طریقہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے قرآن پہ کیسے عمل کیا، پھر وہ ہمیں سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرتا رہے، دنیا میں اللہ اسے گمراہ نہ کرے گا اور آخرت میں وہ رسوا نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت فرمائی، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جس نے اس کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی اس کے قریب پھٹکے گی، اور جو میرے اس ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے گا تو یقیناً ہم اس کی معیشت یعنی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور روز قیامت ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا مولا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں بینا تھا، یعنی دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو انہیں بھلا بیٹھا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ یہ بھولنا محض سننے سے ہوتا ہے، مگر بار بار پڑھنے اور سیکھنے سے بھولا سبق یاد آ جاتا ہے۔ یعنی قرآن کو ایک دفعہ پڑھ کے بس چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ بھول نہ جائے کبھی۔ یعنی یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے، سبھی کے لیے ہے۔ اسی لیے زندگی کے ہر دن میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اور نماز کا حصہ بنا کر اللہ نے اور بھی ہم پہ رحم کیا ہے کہ کوئی دن پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان قرآن کے کسی حصے سے تعلق قائم نہ کرے۔ پھر یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں اور کیپیبل ہیں، انہیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تمام انسان یکساں قابلیت کے حامل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بات یا کلام کو سمجھنا چند لوگوں کے لیے تو آسان ہوتا ہے مگر بہت سو کے لیے مشکل۔ اس لیے دانا اور عقل مند نیز اچھی شخصیت والے لوگ اسے سیکھ کر عام انسانوں کو اس کی تعلیم دے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ سیکھنے والے یعنی طالب علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں پہلے رکھا اور معلم کو بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیکھ کر خیر پا چکا ہے، اور اب وہ اپنے مقام پر دوسروں کو لانے کا ذریعہ بننا چاہتا ہے۔ اور طالب علم کی فضیلت پر تو اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ سیکھنے والے بھی کم ملتے ہیں، انہیں بھی وقت اور کام کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اپنے شوق اور جذبے کو تسلسل دے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، اس کے لیے جو ہو سکا میں کرنے کو تیار ہوں، تو وہ معلم کے پاس پڑھنے جائے اور اللہ کی نظر میں بہترین انسان بنے۔ قرآن کی تبیین سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم، کتابت، حفظ اور مفہوم کی وضاحت کے ذریعے سے ہونا ہی تبیین ہے، یعنی مفہوم کی وضاحت کرنا۔ قرآن مجید کی تعلیم، کتابت یعنی لکھ کے، حفظ کر کے، مفہوم کی وضاحت
کے ذریعے ہوتی. تبیین اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد دیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، اسی طرح یہ ارشاد بھی فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. اور فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. پھر یہ ہے کہ کچھ کہہ رہے تھے، پھر یہ ہے کہ عمل پر مبنی غور و فکر کرنا چاہیے. عمل سے خالی غور و فکر کسی کام کا نہیں ہے، یہی دلوں پر تالے پڑنا ہے. یعنی جو بھی آیت پڑھے اس کے روشنی میں، اس کے آئینے میں یہ دیکھے کہ یہ میری زندگی سے کس طرح ریلیٹ کرتی ہے اور میں اس کی روشنی میں اپنا طرز عمل کیا رکھوں، اپنی سوچ کیسے درست رکھوں، اپنی زبان کیسے درست کروں، اپنے عمل کو کیسے درست کروں. یعنی قرآن مجید سے یہ سب کچھ لینا چاہیے. اور اگر یہ نہیں لیتے تو پھر یہ دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ کے کان سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور آپ کی زبانیں پڑھ رہی ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں جا رہا. اسے سمجھ کر ہی بھلائی مل سکتی ہے، ورنہ تو محرومی ہے، کیونکہ انجان چیزوں سے محبت گہری نہیں ہوتی. یہ جملہ جو ہے سمجھ آیا؟ انجان چیزوں سے گہری محبت نہیں ہوتی. انجان کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں، انجان، انون. یا جی تو آپ تو نیوٹرل ہی ہوں گے، نہ آپ اس کو اچھا کہیں گے نہ برا. تو قرآن کو اگر آپ جانتے ہی نہیں تو آپ کس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے پہچانتے ہی نہیں تو کس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ محبت بھی پھر ادھوری ہوتی ہے، وہ خشیت بھی نہیں آتی. پھر یہ کہ قرآن کی تعلیمات ہر طرح کے تفرقے اور بگاڑ سے پاک ہیں. سیاسی یا مذہبی کتابیں وقتی جوش تو پیدا کر دیتی ہیں مگر روح اور بدن کا حصہ نہیں بنتی. اس لیے قرآن پاک کو اپنی جز وقتی سیاست یا مخصوص رجحانات کا ہدف بھی نہیں بنانا چاہیے. یعنی اس میں سے سیاست نہیں نکالنی چاہیے اور اپنے اپنے جو آپ کی انکلینیشن ہے کسی لیڈر یا کسی پارٹی کی طرف تو اس کے لیے آپ قرآن کو استعمال کرنا شروع کر دیں. تو ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اسے ہر شخص کی ضرورت سمجھ کر عام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اصلاحی پیغام ہے، بگاڑ، تفریق اور کھینچا تانی نہیں. یعنی اس کا درس نہیں دیتی یہ کتاب کہ آپس میں لڑائیاں کریں اور جھگڑیں اور فساد کریں اور توڑ پھوڑ کریں. پھر قرآن کی تفسیر قرآن فہمی کا ایک ذریعہ ہے. یعنی قرآن کو سمجھنا ہو تو تفسیر کا علم چاہیے. قرآن کریم کا ہر لفظ اور آیت تعلیم کا متقاضی ہے، لہذا طوالت تفسیر کی بجائے متن فہمی پر اگر توجہ کریں، متن فہمی یعنی ٹیکسٹ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، الفاظ کے معنی کو جانیں، ان کے سیغوں کو جانیں، ان کے تو اگر ایسا کریں تو قلیل وقت میں یہ تعلیم سینے میں اتار کر مسلمان کو روحانی خوشی پہنچا سکتی ہے. خیر الکلام ما قل و دل پر عمل کریں تو اس کی تعلیم لوگوں کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جائے گی، ورنہ قرآن کریم سے جہالت بدستور رہے گی. یعنی اگر آپ ٹیکسٹ نہیں سمجھتے تو پھر آپ جتنے مرضی درس سن لیں قرآن کے، پھر آپ اس کو پرسنل لیول پر نہیں لے رہے. یعنی آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں، اور یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونا بڑا ضروری ہے، اور صحیح انڈرسٹینڈنگ یعنی منمانی انڈرسٹینڈنگ. قرآن فہمی کی ہر کوشش فرض درجے کی ہے، چنانچہ تعلیم قرآن کے لیے ہر وہ کوشش کرنا فرض ہوگی جس سے قرآن فہمی آسان ہو جائے. حفظ و تجوید کے مناہج کے ساتھ جدید ترین وسائل کو اختیار کرنا اور طلباء کے لیے مہیا کرنا ضروری ہے. آڈیو ویڈیو سسٹم، کارڈز، کتب جیسے تمام وسائل قرآن کی تعلیم کے لیے استعمال میں لانا دور حاضر کی اشد ضرورت ہے. بس یہاں تک چونکہ وقت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوا. ہم نے آج جو ٹاپک تھا تعلیم کے حوالے سے اور خاص طور پہ قرآن کی تعلیم میں وہ ہم نے سیکھے کہ کیا کام کرنے کے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں اور ٹو ٹیک ہوم لیسن آپ بھی اپنا اپنا لکھیے گا اور میں بھی شیئر کروں گی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. یہ بتائیے گا کہ تعلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دینا. تو پھر علم کیا ہوتا ہے؟ علم کیا ہے؟ تعلیم اور علم میں فرق ہے؟ جو چیز اہتمام کے ساتھ، جو چیز آپ willingly پراپر روٹین کے ساتھ سیکھتے ہیں نا، وہ تعلیم ہے. باقی کیا ہے؟ نالج ہم ہیئر اینڈ دیئر ادھر ادھر سے لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تعلیم کیا ہوتی ہے؟ اہتمام، تفعیل کے وزن پہ ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو حاصل کرنا اور پھر اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی یا تعلیم کی؟ اہتمام کرنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں ہماری یہ روٹین ہے، یہ روٹین ہے، یہ روٹین ہے اور اس کے ساتھ ہمیں قرآن خود بخود آ جائے. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایفرٹ اینڈ ٹائم دونوں ریکوائرڈ ہیں. وقت ہے، آپ وقت دے رہے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اتنی ایفرٹ نہیں اپنی پٹ ان کر رہے تو اس کا پھر ریزلٹ نہیں آئے گا. اچھا، ایک ٹرم ہم نے پڑھی تبیین قرآن کی، تو وہ کیا ہے؟ قرآن کی تبیین کیا ہے؟ 2-3 دفعہ یہ آیا تھا جملہ جو ہے نا. قرآن کو حفظ کرنا، ٹھیک ہے، اس کا کتابت کرنا، اس کے مفہوم اور معنی کی حفاظت کے ذریعے سے، یعنی اس کو محفوظ کر لینا، یہ سب اس میں قرآن کی تبیین میں آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ہم نے اب قرآن سیکھ لیا، تعلیم کا اہتمام کر لیا، اور کوئی چیز ہمارا عمل نہیں بدل رہی، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو سیکھیں اس پہ اٹ موسٹ کوشش کریں کہ ہمارے عمل میں آنی چاہیے، اور گریجولی ہو جائے گی خود بخود. اگر ہم کس طرح گریجولی عمل میں آ جائے گی؟ اگر ہم کیا کریں، لاسٹ کا جو پیراگراف ہم نے پڑھا تھا نا، وہ پورے لیکچر کا آج کے اس کا نچوڑ کہہ لیں کہ وہ ہمارا ایک ایسنس ہے، ٹو ٹیک ہوم لیسن ہے. وہ کیا تھا جو پیج نمبر جو ہے 66 پہ تھا، کہ عمل سے خالی غور و فکر کسی کام کا نہیں، اور یہی دلوں پر تالے پڑنا ہے. یعنی تعلیم حاصل کر رہی، تدبر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز عمل میں نہیں آ رہی، تو وہ کیا ہے؟ دل کا قفل زدہ ہونا ہے. اور پھر بہت خوبصورت بات تھی کہ جس چیز کو ہم جانتے ہی نہیں، جس کو پہچانتے ہی نہیں، کیا ایسی کسی چیز سے ہمیں محبت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ لیٹس سے فار ایگزامپل ہم عورتیں ہیں نا، تو ہمیں کپڑوں جیولری کی باتیں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے. فلاں فلاں ڈریس ہے، فلاں کلر کا ہے، اس پہ ایسا ایسا کام ہوا ہوا ہے، ایسی ایسی اس کے اوپر کڑھائی ہے، بہت خوبصورت ہے، میں نے تو دیکھ رکھا ہے، لیکن آپ کو میں ویژولائز کرا رہی ہوں. تو وہ آپ کو ویژولائز ہوگا؟ آپ اس کو اتنی ایکسائٹیڈلی اس کو ایڈور کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا اب وہی چیز اگر آپ دیکھ لیں، جب تک حاصل نہیں کر لیں گے کیا بےچینی نہیں رہے گی؟ تو مین آج کا جو ہمارا کیا کہنا چاہیے ٹو ٹیک ہوم لیسن ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی جان پہچان بڑھانی ہے، ہمیں جاننا ہے قرآن کو. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی. جب کسی چیز کے بارے میں محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب اور جانتے ہیں تو پھر ہم خود بخود اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اس سانچے میں ڈھلتے ہیں تو پھر عمل بدلتا ہے، اور جب عمل بدلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم ہم پر اثر کر رہا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. اپنے یہاں جو بھی آپ کی PDF یوز کر رہے ہیں، بک یوز کر رہے ہیں، وہاں پہ مارک کر لیجیے گا آج ہم نے کہاں پہ چھوڑا ہے. آپ سب سے باذن اللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.